for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا بتاؤ کنگال کون ہے؟ کہا کنگال وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ صحابہ نے جو عام اصطلاح کے مطابق بات ہوتی ہے جواب دیا، فرمایا کنگال وہ نہیں ہے، کنگال میرا وہ امتی ہے جو بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، بہت سی نمازیں پڑھی، بہت سے ذکر کیے، بہت سی تلاوتیں کی، لیکن ساتھ میں کسی کا زمین دبائی، کسی کی غیبت کی، کسی کو تکلیف پہنچائی، تو حقوق والے آئیں گے اور اپنے حقوق کے بدلے میں اس سے نیکیاں طلب کریں گے۔ اور جو نیکیاں جب حق رہ جائیں گے، باقی یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو حقوق والوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ اتنی نیکیوں کے باوجود منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہوش مند عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرے، وہاں کے لیے جیے، وہاں کے لیے کمائے، اور وہاں کے لیے جی رہا ہے نہیں تو اس کی پہچان یہ ہے، ایک بڑی ترازو یہ ہے کہ آدمی حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں حساس ہو اور فکر مند ہو۔ کسی کا حق میرے ذمے نہ رہے، میرے ذمے جو فرض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں، میرے جو فرائض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں، میں اپنے فرائض کے سلسلے میں حساس ہوں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا پوری زندگی کا رخ بتا رہا ہے، محور بتا رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر ہے اور اس کی شکایت ہے کہ میرا حق نہیں ملتا۔ جو آدمی آخرت کے لیے جی رہا ہے تو اس کا تو ہر وقت یہ فکر رہنا چاہیے کہ میرے ذمے کسی کا حق نہ رہے، فلاں آدمی اپنا حق نہیں لیتا۔ لیکن آج تک آپ نے کسی کو دیکھا اس بات کے لیے لڑتے ہوئے یا فکر کرتے ہوئے یا ہمارے اجتماعی طور پر کہیں احتجاج ہوتے ہوئے یا اس بات کی فکر کرتے ہوئے یا ریلی نکلتے ہوئے کہ فلاں آدمی اپنا حق نہیں لیتا؟ ہر ایک کو یہ شکایت ہے، ابا ہمارا حق نہیں دیتے۔ جب جتنے لوگ آتے ہیں، ہم لوگ ملا لوگ ہر وقت لوگ آتے ہیں دعا کے لیے اور مسائل حل کرنے کے لیے، تو مسئلہ یہی ہوتا ہے، بھیا ہمارا حق نہیں دیتا، پڑوسی ہمارا حق نہیں دیتا، اماں ہمارا حق نہیں دیتی، بیوی ہمارا حق مار رہی ہیں، شوہر ہمارا حق مار رہے ہیں، سب کو اس کی فکر ہے۔ کوئی ایک آدمی بھی مہینوں تک یہ فکر لے کر نہیں آیا تھا کہ میرے ذمے فلاں کا حق ہے، وہ لیتا نہیں، اس کا کیسے ادا کروں؟ اس لیے ہمیں ہمارا جو بنیادی منصبی فریضہ ہے دعوت کیا ہے؟ انسانیت کا حق ادا کرنا۔ اللہ نے جو ہمیں امانت کے طور پر دیا ہوا ہے دین، یہ ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی، اور ہمیں ہر وقت اس کی فکر ہے کہ وہ ہمارا حق نہیں دیتے، وہ ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں۔ حق مارنے والا ظالم اور حق جس کا مارا جائے وہ مظلوم ہے۔ ہمارے پاس یہ اجتماعی طور پر دین کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، اجتماعی طور پر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ ساری ملت کے ذمہ تھا کہ جو بلغوا انی ولو آیا، جو بات تم تک پہنچ گئی ہے اس کو پہنچا دو دوسرے تک۔ یہ قرآن اور قرآنی دین پورا کا پورا ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا ہے، جس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہماری منصبی ذمہ داری ہے۔ یہ حق ادا کرنے کے لیے ہمیں خیر امت کا لقب دیا ہے، لیکن ہمیں حق ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں تو بس حق لینے کی فکر ہے۔ ہر ایک کو جہاں شکایت ہے یہی ہے۔ ساری لڑائی کبھی آج تک کہیں سنی ہے کوئی اس بات پر لڑائی کہ میں اس کے پیسے دینا چاہتا ہوں، بہن کا حصہ تھا وراثت میں دینا چاہتا ہوں، وہ لیتی نہیں ہے؟ حضرت آپ سفارش کر دو، کہیں سنا ہے؟ بھلا میرے بیٹے کا فلاں حق ہے یا میرے بھائی کا فلاں تھا، گھر میں آدھا حصہ اس کا بیٹھ رہا تھا تو وہ لیتا نہیں ہے، یا جو بھی چیزیں کہیں سنا ہے آج تک؟ کوئی ایک آدمی دیکھا خواب میں بھی دیتے وہ یہ صورتحال؟ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ایمان دیندار کہنا کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی فکر کے ساتھ مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، اس کے لیے جیے۔ جو حق ہمارا دوسروں کے ذمے رہ جائے گا اس کے بدلے نیکیاں ملیں گی، وہ تو ہمارے لیے ذخیرہ بن گیا۔ جو حق ہمارا رہ گیا ہے اس کے لینے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ہمارے کام آئے گا اس وقت جب بہت ضرورت ہوگی، جہاں ایک نیکی کی آدمی جو ہے پریشان ہوگا۔ چونکہ ہم لوگ صرف موت سے پہلے کی زندگی، صحیح بات یہ ہے کہ آخرت کا یقین نہیں، صحیح ایسا لگتا ہے، میں تو اکثر یہ بات کبھی بہت شرم کی وجہ سے جی چاہتا ہے منہ چھپانے کو، کہ ہمارے بڑوں کو تو ہر وقت یہ فکر ہوا کرتی تھی اس کی کہ کہیں پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں، ایسا کبھی ہوتا تھا ہے کبھی نہیں ہے، اس طرح شک ہوا کرتا تھا، ایسا ہوا کرتا۔ لیکن اب جو ہماری زندگی کا سسٹم ہے 100% حقوق کے لیے لڑنا، دوسروں سے حقوق حاصل کرنا، حقوق دینے کے لیے لڑنا نہیں، فرائض ادا کے نہیں، حقوق لینے کے لیے لڑنا، ساری لڑائی ہماری
اور ساری زندگی کی تگ و دو اور ہمارا محور ہر وقت کی دھن اور فکر اس کی ہے کہ مجھے حق نہیں ملا کسی، اس کی فکر ہے۔ یہ فکر بتا رہی ہے ہمیں کہ ہمیں شاید اور بے احتیاطی زندگی، جو چاہے بول دیا، جیسے چاہے کھا لیا، جس کو چاہے ذلیل کر دیا، جس کو چاہے جس کے حق میں کوئی بات کہہ دی، یہ بے احتیاطی یہ زندگی کی بتا رہی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ آخرت نہیں ہے۔ آخرت کے نہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ایسا لگتا ہے بالکل صورتحال ہی ہو گئی۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ غیر مسلم جن کے یہاں کوئی، ہمارے یہاں برادران وطن ہندو، ان کے یہاں تو آواگمن کا تصور ہے، آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی بزنس کی ساکھ اور اپنی دنیا میں اپنی عزت کی لاج رکھنے کے لیے معاملات میں احتیاط کرتے ہیں زبان کے پکے، لیکن ہم لوگ جو آخرت میں معلوم ہے کہ ایک پیسے کا حساب دے رہا ہے، ایک دانک کے بدلے میں 700 مقبول نوازیں دینی پڑیں گی۔ ہم جن کو یہ ایمان ہے، جن کو یہ بتایا گیا ہے، ان کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے جب چاہے ایک پیسے کے لیے ایمان بیچ دے، فکر ہی نہیں ہے کہ ہمیں جانا ہے۔